دوستوں آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا، صرف 3 بار یا اللہ یا محمد کی یہ تسبیح میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لی وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو اس کو وہ بھی مل جائے گا۔ بس ساتھ میں آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ والوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور دین اسلام کی بنیادی شخصیت یہ کلمہ ہی ہے جسے ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لی وہ اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کو وہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا اور نبیوں کا آزمایا ہوا، اور ہر نبی نے اس عمل کی ترغیب اپنے امتیوں کو دلائی۔ تو دوستوں آج یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ دین اسلام کی بنیادی شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف رجوع کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک اس کی قضا نمازیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ دین اسلام کی بنیادی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ اللہ والوں، آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ آپ کو سب مل جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بس رب سے مانگو، یعنی کہ اللہ پاک سے صرف لو لگاؤ، میرا اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادوں کو پوری کر دے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا نہایت عظیم و شان مہینہ ہے اور یہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر پورے سال کی رزق اور کامیابی آپ لوگوں کو چاہیے، پورے سال کا رزق چاہیے، مال و دولت چاہیے، تو دوستوں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را اس عمل کی ہر گھر کو ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اور جن گھروں میں یہ عمل پڑھا جائے گا ان گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اللہ والو، اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جب وقت ملے، جب آپ لوگوں کو موقع ملے، آپ اس تسبیح کو پڑھ کے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، نہایت عظیم و شان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے، اور اس عمل کو آپ لوگ ہرگز بھی جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھیے گا۔ بے شک تعداد کم ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں بتائی ہیں۔ جیسے کہ کوئی بندہ سورہ اخلاص اگر 3 بار پڑھے تو اس کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، قرآن پاک اگر کوئی حافظ سے حافظ بھی
پڑھنے بیٹھے جو تیزی کے ساتھ بغیر رکے قرآن پڑھے تو اس کو بھی 8.5 گھنٹے لگیں گے پورا قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو اللہ والو یہاں پر سورہ اخلاص 3 بار پڑھو اور ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامہ اعمال میں اللہ پاک لکھ دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں جو کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے اتنا زیادہ ثواب اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ تو دوستوں آج لازمی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، لیکن اس عمل کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، وہ سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، بس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں نہایت افضل ترین وظیفہ ہے، رزق اور مال و دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، کامیابیاں کھینچ کے لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا اور ان کا کرا ہوا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش اور ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے مشکلات بھی دیکھ رہا ہے، پیسوں کی تنگی کو بھی جھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، یا پھر ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ محرم الحرام کے مہینے کا جو عمل، جو وظیفہ، جو ترتیب اور طریقہ کار بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، ان سب میں آسانی کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے، وہ نام ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اللہ والوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے، رزق دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ تو دوستو، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بتا رہا ہوں، 1-2 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے۔ اس تسبیح کو چاہو تو صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کبھی بھی پڑھ لو، لیکن ابھی ضرور پڑھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ دیکھیں رازق رب ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے نا، دیکھیں آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہیں، کلک کرا ہے، اب رب کے اشارے کو سمجھیں۔ آپ لوگ وہ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا داری میں مگن ہیں، لیکن آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دین کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ گار میرے پاس 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں۔ تو آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، یقین کریں دعائیں دیں گے مجھے، آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مطلب کا مطلب ہے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، مطلب نہ تو 22 ہو نہ ہی 20 ہو، 21 بار ہی آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے، ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی۔
کیونکہ اللہ والوں یہ لوہے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہے، اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوہے قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو مزے کیجئے گا۔ یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ دو بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ توجہ دیکھیں ضروری ہے، اگر توجہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، توجہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یاسین الف لام میم، یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو پڑھنا ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے، یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ آج کا خاصم خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ مہینہ بھی سب سے بڑا ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کا، کیونکہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیں روزوں کی فضیلت ہمیں اس بات کا بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی زیادہ فضیلت رب کے نزدیک ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، جو کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آج کا سب سے بڑا اور سب سے خاص، سب سے نایاب عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے۔ تو دوستوں آج آخر میں آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کی پوری زندگی کو بنا دے گا، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بس کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 100 بار 100 ٹائمز ایک تسبیح آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، کوشش کریں کہ پانی کے گلاس پہ عمل پڑھیں، اس پر دم کریں اور ان پانی کو پی جائیں۔ اگر ایک مٹھی چاول بھی لے لیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، تو ایک مٹھی چاول کا بھی لے لیں اور پھر آپ لوگوں نے اللہ والوں چاولوں کو صدقہ کر دینا ہے اور پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ اب دعا کریں، اب رب کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں اور مانگنا شروع کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کی تمام نیک تمنا اور حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والوں یہ کوئی عام تسبیح یا عام وظیفہ نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں دعا کھل ڈل کے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، اپنی حیثیت جان کر نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔